بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج اسپیشل کورٹ لکھنؤ میں انہوں نے بابری مسجد کا فیصلہ سنا دیا تقریباً 28 برس کے بعد، اور اس فیصلے کے مطابق جو 32 ایکیوزڈ تھے بابری مسجد کو گرانے میں، شہید کرنے میں، ان سب کو باعزت طور پہ بری کر دیا گیا۔ ان 32 لوگوں میں ناظرین بڑے بڑے نام بھی تھے، جن میں ایل کے اڈوانی بھی ہیں، مرلی منوہر جوشی ہیں، اما بھارتی ہیں، ساکشی مہاراج ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ ان کا RSS سے بھی تعلق رہا ہے۔ جوشی صاحب، ایل کے اڈوانی صاحب تو BJP کے صدر بھی رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ 1990 میں رام مندر ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی، اور پھر ایک یہ یاتھ راترا بھی ایک ہوئی 1992 میں۔ تو پھر 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد جو 16ویں صدی میں بنی تھی اس کو شہید کر دیا گیا۔ مجھے ذاتی طور پہ تو کوئی تعجب نہیں ہوا، لیکن یقیناً افسوس ضرور ہوا ہے، کیونکہ جب سے BJP کی حکومت آئی ہے اور خاص طور پہ مودی صاحب آئے ہیں، تو لگتا کچھ یوں ہے کہ جو بھارت کی عدالتیں ہیں وہ اب بڑی سیاسی ہو گئی ہیں۔ ہم تو پاکستان کے متعلق ہی بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اگر آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھیے تو وہاں تو بہت ہی برا حال ہو گیا ہے، اور جس طریقے سے عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں، خاص طور پہ جن فیصلوں میں RSS یا BJP کے لوگ ایکیوزڈ ہیں، ان فیصلے جو ہو رہے ہیں وہ تو بالکل یک طرفہ فیصلے ہیں۔ اور یہ بابری مسجد کا تو یہی فیصلہ آنا تھا، کیونکہ جو لوگ ایکیوزڈ تھے 32 جو لوگ ہیں، ان میں جو نام ہیں وہ ایسے ایسے نام ہیں کہ عدالت تو تصور بھی نہیں کر سکتی میرے خیال میں کہ ان کو سزا یا مجرم ٹھہرائے۔ اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ سمجھوتا ایکسپریس پہ، جو کہ 18 فروری 2007 کو ہوا تھا، ٹیررسٹ اٹیک، جس میں 68 لوگ مارے گئے تھے، اور اس میں 42 پاکستانی بھی شامل تھے۔ ان میں بھی جو 4 ایکیوز تھے ان چاروں کو بری کر دیا گیا۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست پچھلے سال جو بھارت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے حوالے سے فیصلہ جو لیا مودی سرکار نے، اور اس کے بعد بے شمار پٹیشنز سپریم کورٹ میں آئیں اس فیصلے کے خلاف، تو بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس کو ڈیلے کیے جا رہی ہے، اور ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ جو حکومت ہے، وہ جو اس کا ایک ایجنڈا ہے جموں اور کشمیر کو لے کر، اس کو وہ آگے لے کر چلیں۔ تو یہ جو بابری مسجد کا معاملہ بھی آج جو فیصلہ آیا ہے، یہ بنیادی طور پہ لگتا یہی ہے کہ جو پورا انصاف کا نظام ہے، عدلیہ کا جو نظام ہے بھارت میں، حالانکہ یہ اسپیشل کورٹ تھی، اب دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے بھارت کا، آیا وہ اب اس کیس کے خلاف ہائی کورٹ میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کیا ہوتا ہے۔ اب چونکہ CBI جو ہے وہ بھی اب حکومت کے زیر انتظام ہی کام کرتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کوشش کی جائے گی کہ اب اس کیس کو اونچی عدالت میں لے جایا جائے۔ اور اگر لے بھی گئے CBI تو وہ بھی ایک صرف آپٹکس کے لیے ہوگا، دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگا۔ اور یہ بھی دیکھیے ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہے ناظرین کہ ویژولز موجود ہیں، کس طرح 1992 میں اس تاریخی مسجد کو منظم کیا گیا، لیکن عدالت نے تو یہاں تک کہہ دیا اسپیشل کورٹ نے کہ یہ جو 32 لوگ تھے،
ان پہ تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جو لیڈرشپ تھی یہ تو وہاں اس لیے موجود تھی یا وہاں تھے کہ وہ وہاں اس کو مسجد کو شہید ہونے سے بچائیں، ان کو مطلب کریڈٹ دے دیا، ان کو شاباش دے دی. اس کے یا تو درحال ہے کہ یہ ان کو مجرم ٹھہراتے، ان کو سزا دیتے. کورٹ نے تو بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو بڑی قابل تحسین لوگ ہیں کہ انہوں نے تو بہت کوشش کی کہ جو ایک موب تھا اس کو روکیں اور مسجد کو شہید نہ ہونے دیں. تو اب یہ حالت ہو گئی ہے بھارت میں. اللہ خیر کرے. مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ ایک مشکل وقت ہے وہاں پہ، بلکہ تمام اقلیتوں کے لیے ایک مشکل وقت ہے، اور یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اب رام مندر جو بننے جا رہا ہے اور اس کی تعمیر تو اب تقریباً شروع ہو چکی ہے، اور اگلے انتخابات جو ہیں بھارت میں 2024 کو ہونے ہیں دوستو، تو اس وقت تک یہ بن جائے گا رام مندر. نہیں، 2023 میں ہونے ہیں سوری انتخابات. اور کوشش یہی ہے حکومت کی کہ اس کو جس قدر جلد ہو اس مندر کو بنایا جائے تاکہ اس کو کیش کیا جائے پولیٹیکلی. اور پھر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگلی حکومت کی بھی گو کہ اکنامیکلی اور دوسرے مسائل اس حکومت کے بہت زیادہ ہیں. بھارت کی اکانومی تقریباً 24% شرنک ہو گئی ہے پچھلے جب سے کووڈ-19 کا معاملہ شروع ہوا ہے، کرونا وائرس کا. لیکن چونکہ یہ رام مندر بھی بن جائے گا اس وقت تک، اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا، تو اور پھر پاکستان کے خلاف تو ایک ریٹرک رہتا ہی ہے. پھر کشمیر پہ بھی جو اقدامات ہو رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ان جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں ان کو یکجا کرتے ہیں، جو نیشنلسٹ ہندو ہیں. تو 30-31% ووٹ چاہیے بی جے پی کو، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ اگلا انتخابات جب ہوں گے 2023 میں، وہ بھارت جیت جائے گا، بی جے پی جیت جائے گی. لیکن آج کا دن افسوس ہے اس حوالے سے کہ کتنی عظیم الشان مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا 6 دسمبر 1992 کو. اور جو فیصلہ آیا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم انکریج نہیں ہوئے. اور بھارت میں اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہو تو بہت سی عظیم مساجد کی بڑی بدتر حالت ہے ناظرین. چونکہ میں خود بھی بہت نیو دہلی کے اندر بھی بہت سی ایسی مساجد ہیں، اگر آپ جائیں تو دکھ ہوتا ہے. ان کی کوئی مینٹیننس نہیں ہے، دیکھ بھال نہیں ہے. بلکہ جو بڑی 2 مساجد ہیں، دہلی کی جامع مسجد اور دوسری فتح پوری مسجد، دونوں کے حالات بڑے برے ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ بھارت کے مسلمانوں کو ہمت دے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.